اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ تو علی سید اور فیصل سید کی طرف سے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارا 7واں پروگرام بہر رمضان کا یہ 7واں پروگرام ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے، وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے، زباں پہ جس کی درود و سلام ہوتا ہے۔ وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے، زباں پہ جس کی درود و سلام ہوتا ہے۔ شرف یہ کس کو ملا میرے نبی کے سوا، شرف یہ کس کو ملا میرے نبی کے سوا، کہ عرش پر بھی خدا ہم کلام ہوتا ہے، کہ عرش پر بھی خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ادعیہ نعت پیش کرنے کے لیے علی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، بہت اچھا کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو جناب ہم سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام، تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو، کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے۔ عام بچہ تو نہیں، عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر، عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکل آئے، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکل آئے۔ واہ 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 واہ۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے
مزاج ملتا ہے. جو صبر فاطمہ دیکھا تو یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو یقین آیا. حسین و حسن کماں سے مزاج ملتا ہے. حسین و حسین کماں سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، بہت پیارا کلام. متاع زندگی کیا چیز ہے، متاع زندگی کیا چیز ہے، دم توڑ دیں گے ہم، نبی کا در نہ چھوڑیں گے، یہ دنیا چھوڑ دیں گے ہم. تو ناظرین، رمضان کریم جو ہے ابھی جاری ہے اور بہت ہی آپ کو رمضان میں مزہ آ رہا ہوگا. رمضان کے بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں اٹلی میں جو فطرانہ رمضان میں دیا جاتا ہے نکالا ہے انہوں نے 8 یورو جو ہے وہ منہاج القرآن کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، منہاج القرآن کا جو ہے انہوں نے 8 یورو ایک بندے کا فطرانہ جو ہے نکالا ہے. اور پاکستان میں اس 125 روپے جو ہے وہ ایک بندے کا فطرانہ نکالا گیا ہے. تو سب لوگوں نے ظاہر فطرانہ تو دینا ہوتا ہے، جس کے پاس ہے فطرانہ تو دینا ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ فطرانہ جو ہے ابھی سے دے دیں، رمضان کے آخر تک تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. جب رمضان شروع ہوئے تو فطرانہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے. تو پاکستان کے حساب سے 125 روپے، اور اگر جو یہاں پہ رہ رہے ہیں انہوں نے فطرانہ دینا تو اس میں 8 یورو جو ہیں وہ ایک بندے کا فطرانہ نکالا گیا ہے. تو آپ جتنا جلدی ہو سکے دے دیں تاکہ کسی غریب کی عید جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے. تو بھی ہم جو آپ کو روز ایک واقعہ سناتے ہیں، آج بھی ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ واقعہ جو ہے وہ قارون کے متعلق ہے. اور قارون آپ کو جانتے ہیں کہ بہت بڑا بادشاہ، اس کے پاس بہت خزانہ تھا. تو اس کا قصہ آپ کو سنائیں گے ابھی. تو شروع کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ قارون جو ہے وہ اس کا خزانہ اور یہ خود کیسے غرق ہوا اور خزانے کا تکبر اسے کیسے لے ڈوبا. تو قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا. قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا اور اس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا. اس نے توریت کا بہت زیادہ مطالعہ کیا ہوا تھا. پہلے وہ مومنین میں سے تھا، پھر بعد میں دولت کا تکبر اسے کفر کی طرف لے گیا اور تکبر نے ہی اسے برباد کیا. تو ہم میں سے کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ قارون کا جو خزانہ ہے وہ کتنا زیادہ تھا. قارون کا خزانہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا کہ ہم نے قارون کو، یعنی کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ خزانہ قارون کے متعلق بتایا کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ خزانہ دیا، مال و دولت دیا. اور ذکر ہوتا ہے کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی. ایک طاقتور جماعت، بندوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ مل کے بھی قارون کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ نہیں اٹھا سکتی. بس اسے اپنی دولت پر، اس نے اتنی دولت اس کے پاس تھی، اسے اپنی دولت پر گمانڈ ہونے لگا. اس کے پاس علم کیمیا بھی تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تانبے سے سونا بنا سکتا ہوں، اور اس کے پاس سونا بھی بہت زیادہ تھا. اور امیر ترین وہ بندہ تھا. اور جب وہ باہر نکلتا، جو لوگ اس کے آگے پیچھے رہتے تھے اس کو دیکھتے، اتنی وہ شان سے باہر جاتا اور لوگ دیکھتے اس کو تو کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی خزانہ ہوتا، ہم بھی اس کی طرح شان و شوکت سے باہر نکلتے. اور ایک دفعہ وہ گیا اپنے
تقریباً 70,000 لشکر لے کر وہ یعنی کہ مارچ اس نے کیا، جس میں 4,000 اس کے غلام تھے، اور جو بندے گھوڑوں پر تھے، گھوڑوں کی جو زریں ہوتی ہیں اور جو ساز و سامان گھوڑے کے اوپر لگایا ہوتا ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور ہر بندہ جو بن سنور کے نکلا تھا سونے چاندی کے ساتھ۔ تو لوگوں نے سوچا کہ کاش ہم بھی اس طرح، ہمارے پاس بھی مال ہو، ہم بھی اسی طرح ہوں، اس کی طرح نکلیں، اس کی طرح جائیں۔ تو جب اس کا زوال شروع ہوا، کیونکہ ہر ایک عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام کو زوال آنا ہے، وہ ذات ہے جس کو زوال کبھی نہیں آئے گا، نہ آیا ہے۔ تو اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ مال ہے، تم اس کی زکوٰۃ جو ہے، اس کا حکم ہے، تم اس کی زکوٰۃ، اس مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس زکوٰۃ کا کلیہ بھی بتا دیا کہ آپ نے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ کچھ دن سوچ کے وہ کہ آپ کو نکال کے دیں گے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے۔ اس نے جب حساب کتاب لگایا، قارون نے حساب تک لگایا کہ اتنی زیادہ دولت ہے، اس میں سے اتنی زیادہ دولت مجھے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ اس وقت بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جب اس کو کہا تو اس نے دوسرے دن جب سوچا کہ زکوٰۃ تو مجھے زیادہ دینی پڑ رہی ہے، وہ منکر ہو گیا اس بات کا، کہ کہنے لگا کہ زکوٰۃ تو میں نے دینی نہیں ہے، اتنی زیادہ میں زکوٰۃ دے دوں، اتنی تو اپنی دولت میں سے۔ اس کے ذہن میں شیطانی منصوبہ آیا کہ کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت پر جو ہے وہ داغ لگایا جائے، نعوذ باللہ کہ ان کو بدنام کیا جائے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے میرا یہ رفع دفع ہو جائے۔ اور اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ نے آپ کو نماز کی طرف بلایا، آپ کو اور دینی احکامات دیے، آپ نے مانے، جو حضرت موسیٰ نے کہا وہ مانے۔ اب حضرت موسیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی دولت جو ہے وہ بھی موسیٰ کو دے دی جائے اور لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ جو اس کے مداح تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، وہ تو، اور کچھ زیادہ تر جو اس کے مداح ہو گئے، اس کی دولت دے کے اس کے ساتھی ہو گئے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی سفر شکر کر رہے تھے، لیکن وہ تھوڑے تھے۔ جو زیادہ تھے وہ اس کے مداح بن گئے تھے، دولت کے پجاری کو دیکھ کر اسی طرح بنے۔ وہ جب بندے سارے جمع ہوئے، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ کی دولت لینا چاہ رہے، تو کیا آپ دولت دینا چاہیں گے؟ موسیٰ نے یہ کہا، اسلام تو نہیں تھا، اس نے اپنا جو مذہب تھا وہ اس کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، آپ گئے، سب کچھ کیا، اب آپ کا خزانہ، آپ کی دولت وہ لینا چاہ رہے۔ لوگوں کو لالچ دی، لوگوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت جو ہے وہ لگائی جائے، تاکہ یہ تو قصہ ختم ہو۔ تو اس نے سوچا، ایک قبیلے کی ایک عورت کو اس نے مال و دولت دیا، اس کو راضی کیا، اس کو کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ کے خلاف گواہی دینی ہے اور تہمت لگانی ہے ان کے اوپر۔ وہ تیار ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2-3 دنوں بعد اس نے تمام بنی اسرائیل والوں کو، تمام جو اس کا قبیلہ تھا، اس کے ماننے والے سب کو یہ اکٹھا کیا، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے واعظ و تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا، کہنے لگا کہ موسیٰ، بندے جو ہے تمام وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سارے بندے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو آپ واعظ کریں، آپ تقریر کریں، جا کے ان کو بتائیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے تقریر شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہے بندو، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ کا مرتب ہوگا یا گناہ کرے گا تو میں اللہ کی طرف سے اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے تقریر شروع کی تو قارون جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جو بھی گناہ کا مرتب ہوگا، جو بھی گناہ کرے گا، آپ اللہ کے حکم سے اسے سزا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں، میں اس کو سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا بے شک اگر آپ بھی ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، اگر میں بھی گناہ کا مرتب ہوا تو
میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا، قارون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، قبیلے والوں نے یہ کہا آپ کے اوپر، یہ بتایا کہ ایک عورت بھی ہے ان کے پاس جو کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، وہ تہمت لگا رہی ہے آپ کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کون ہے وہ لڑکی کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کے وہ اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھے انہوں نے پیسے دے کے آپ کے اوپر تہمت لگانے کا، مال دولت دے کے آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے کا کہا، تو میں گواہی دینے آئی تھی، لیکن میں آپ کے خلاف گواہی نہیں دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، حضرت موسیٰ ظاہر ایک معصوم نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے یہ گوارا تھا کہ کوئی تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گئے، سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدے سے جب اٹھے تو کہنے لگے کہ اے زمین ان کو پکڑ لے، اور جو قارون اور اس کے ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین نے ان کو پنڈلیوں تک جو ہے پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر کہا کہ اے زمین ان کو چھوڑنا نہیں، وہ گھٹنوں تک زمین نے ان کو اور پکڑ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے تیسری بار کہا کہ اے زمین ان کو پکڑ لے، زمین نے ان کو پکڑ لیا، اور یہاں تک کہ وہ پورے کے پورے جو ہے وہ اس زمین ان کو پورے کے پورے سب کو زمین جو ہے نگل گئی، زمین سب کو کھا گئی، اور اس طرح تکبر، اور اس طرح وہ جو ہے وہ قارون کا جو خزانہ ہے وہ تباہ و برباد ہوا۔ دولت خود کوئی برائی نہیں، اگر دولت کو اچھے کاموں اور نیک کاموں میں خرچ کریں گے تو آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر دولت کو غریبوں کا مال ہڑپ کرنے اور غریبوں کو تنگ کرنے کے لیے دولت کو استعمال کیا جائے، اور ظلم کرنے کے لیے دولت کو استعمال کیا جائے، تو پھر یہ دولت آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اب ایک طرف خزانہ جو ہے اس کا بھی اونٹوں پر لادا جاتا تھا، قارون کا خزانہ چابیاں جو ہے قارون کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ دوسری طرف حضرت ختیجہ الکبریٰ کے خزانے کی چابیاں بھی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ آج دیکھ لیں حضرت کبریٰ اسلام اللہ علیہ پر کتنے لوگ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان پر انعامات بھیجتا ہے۔ اور یہ ایک طرف قارون ہے جس کی چابیاں بھی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، یہ لعنتی ہو گیا، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ حضرت ختیجہ الکبریٰ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ایک طرف اس کے خزانے تھے اور یہ تھا اس پر لعنت برس رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ تکبر بہت ہی بری چیز ہے، تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتی ہے۔ تو آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی خدمت میں کل اس طرح کا ایک اور واقعہ لے کے حاضر ہو گئے۔ تو ابھی ہم ایک اور ادھیائے نعت کی طرف چلتے ہیں۔ تو علی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ادھیائے نعت پیش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے
جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو اور وہ لوگ تو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور پل سے ہمیں جس نے کل پار لگانا ہے. اور پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ پاپا ہے زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. اور پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ ترے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن
आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं होने पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम अली भाई पेश कर रहे थे। कलमा कुरान मज़हब व काबा बचा लिया, कलमा कुरान मज़हब व काबा बचा लिया, एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाज़ार गर्म था, जब करबला में मौत का बाज़ार गर्म था, शबीर ने नमाज को ज़िंदा बचा लिया, शबीर ने नमाज को ज़िंदा बचा लिया। हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। तो नाज़रीन, अभी हम जैसा कि रोज़ आपको एक खाने की तरकीब जो है वो बताते हैं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बन जाने वाली पेशावरी टिक्का कढ़ाई। तो आपने बनाना इसको कैसे है, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी। ट्राई इसको करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चिकन 1 किलो आपने लेनी है, उसको आपने बारीक जिस तरह टिक्का बोटियाँ बनाते हैं, क्योंकि टिक्का कढ़ाई है इसलिए छोटा छोटा आपने इसको बारीक काट लेना है। खुश करके इसको आप रख लें। नमक आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत, जितना आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा लोग खाते हैं कुछ कम खाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए, आपको लहसुन और अदरक आप कूट लें, कूट के इसका पेस्ट या वो पूरी आप इसमें डाल दें। टमाटर आपको चाहिए होंगे 5 अदद। इसका आप इसने आपको टमाटरों को आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं। आप इसको 4 टुकड़े कर लें या इसको ग्राइंड कर लें जैसे आप समझते हैं, लेकिन 4 टुकड़ों वाला भी अच्छा बहुत मज़े का बनता है। तो हमने 5 टमाटर लिए, उनके 4 टुकड़े कर लिए थे। सुरख मिर्च आपने 1 चम्मच लेनी है, काली मिर्च आपने 1 चम्मच लेनी है, सूखा धनिया आपने 1 चम्मच लेना है। और इसके अलावा आपको हरी मिर्च 4-5 अदद चाहिए, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा आप डाल लें। गरम मसाला चाहिए लेकिन वो आपने आखिर में डालना है। दही आपको 3 चम्मच चाहिए और घी आपने या ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं 2 चम्मच चाहिए। तो करना आपने ये है कि चिकन को एक किसी भी आप बाउल में या किसी चीज़ में डाल लें, खुले बर्तन में डाल लें। उसमें आपने नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया और हरा धनिया ये आपने उसमें, और इसके अलावा 3 चम्मच जो आपके पास दही है वो आपने इसमें डाल देना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिर्च नमक अगर आप तेज़ खाते हैं थोड़ा आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हमने जितना बनाया हम ये आपको बता रहे हैं। और इसको आपने अच्छी तरह तमाम मसाले और गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप बेहतर है कि आप पहले तमाम मसालों को दही में मिक्स करें और फिर गोश्त में डाल दें, और गोश्त को आधा घंटा के लिए इसको ढाँप के आप शापर में डाल के भी रख सकते हैं, या इसके जिस बर्तन में आपने लिया वो उसके ऊपर आप शापर चढ़ा दें, इसको आधे घंटे के लिए रख दें। जब आधे घंटे के बाद इसको आप निकालेंगे, एक आप कढ़ाई में 2 चम्मच खाने का तेल जो है वो डालें, थोड़ा सा इसको गर्म करें। इसमें आपने जो आपकी सारी गोश्त जो मैरिनेट हो चुका था, जिसमें मसाले वगैरह आपने पहले ही डाले हुए हैं, वो सारा गोश्त आपने इसमें ऑयल में डाल देना है। और ऑयल में डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, और उसके बाद आपने टमाटर भी जो है वो इसमें जो 5 टमाटर के टुकड़े किए हुए हैं वो भी इसमें आपने डाल देने हैं।
اور 10 منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ ٹماٹر جو ہیں وہ گل جائیں اور ٹماٹر جو پانی چھوڑیں گے وہ بھی خشک ہو جائے۔ جب یہ گل جائیں تو اس کو آپ نے تھوڑا سا آئل اور ڈالنا ہے اس میں، اور تھوڑا سا آپ نے اس کو اور بنائی کر لیں، اس کو بھون لینا ہے تقریباً 5 منٹ۔ اس کو آپ جب ٹماٹر گل جائیں اس کو بھون لیں، کیونکہ تھوڑا سا آپ نے پہلے 2-3 منٹ پہلے گوشت کو بنائی کیا ہوا تھا، پھر ٹماٹر ڈالے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اچھی طرح بھون لیا۔ اب ہری مرچ باریک باریک کٹی ہوئی، اور آپ کے پاس ہرا دھنیا، اور اس کے علاوہ جو ادرک تھوڑی آپ نے باریک باریک کاٹ کے رکھ لینی ہے۔ ایک تو آپ نے جو ہے وہ پیسٹ اس میں ڈالا تھا، پیسٹ نہیں چاہیے، آپ نے باریک باریک کاٹ لینی ہے گارنش کے لیے۔ اور جب یہ آپ چولہا بند کرنے لگے، دھنیا اور یہ دونوں دھنیا اور اس کے علاوہ ہری مرچ اور ادرک آپ اس کے اوپر ڈال کے اور اس کو دم دے دیں اور چولہا بند کر دیں، تو یہ آپ کا جو ہے پشاوری چکن جو ہے وہ آپ کی تیار ہو گئی ہے۔ کل ہم آپ کو چٹنیاں بھی بتائیں گے کہ آپ نے جو میٹھی چٹنی اور شربت وغیرہ، کیونکہ آج ہم نے یہ بھی بتائی ہے، کل ہم آپ کو چٹنیز کے بارے میں اور جو آپ مشروب بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ دو خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ اب ہمارا پروگرام جو ہے اختتام کی طرف چلتا ہے۔ تمام دوست احباب اور سننے والوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارا پروگرام لائک اور شیئر آگے کر دیا کریں تاکہ لوگوں تک یہ پہنچ جائے۔ تو پروگرام کو اگر آپ کو پسند آتا ہے وہ ہمیں کمنٹس ضرور کیا کریں، اور کوئی کمی بیشی اگر پروگرام میں ہو جاتی ہے وہ بھی آپ ہمیں بتایا کریں تاکہ ہم اس کو دور کریں اور آپ کے لیے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ لے کے آئیں۔ تو خواتین و حضرات، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ خواتین و حضرات۔